جہاں بھی انسان کے پاس معقول عذر ہوگا، حدیث و قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ عذر قبول کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے اور لازماً دیا ہوگا جس سے کہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ وفائے عہد ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ قرآن مجید نے کردار کی بہت ساری تفصیلات بیان نہیں کی، بلکہ اس نے بھی اپنے بیان کو محدود رکھا ہے ان اساسی بنیادوں سے، ان اساسی چیزوں سے، بنیادی چیزوں سے جن پر کہ پوری عمارت کھڑی ہو۔ اور قرآن مجید نے جب آپ سورہ بقرہ کھول کر شروع کریں تو اس نے سب سے پہلے جو صفات بیان کی ہیں اس میں پہلے تو جھوٹ کا ذکر کیا ہے، بما یکذبون، منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جب آگے صفات بیان کی ہیں فاسقین کی جن کو ہدایت نہیں ملتی، اس میں پہلی صفت یہ بیان کی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ، عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، جو عہد باندھے گئے ہیں، جو تم نے گرہیں باندھی ہیں ان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد کی اصل میں پوری عمارت جو ہے وہ عہد کے اوپر تعمیر ہو، اور مومنین کی صفت قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت اور عہد کا بھی آپس میں تعلق ہے، امانت بھی ایک عہد ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، امانت ملنے کے ساتھ ایک عہد ہو جاتا ہے، جو اپنی امانتوں پر اور اپنے عہد کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان، اور جس کے پاس وفا عہد نہیں ہے، پاس عہد نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں۔ دین کی عمارت تو قائم ہی وفا عہد کے اوپر ہو۔ آپ غور کیجئے تو بندگی بھی اسی پر قائم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن لوگوں سے عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، یہ پہلا عہد تھا۔ دوسرا عہد تھا جو اس نے ایمان کے ساتھ لیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ اس کا جو عہد اس نے تمہارے ساتھ پختہ کیا جب تم نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، یہ ایمان کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد آدمی زندگی میں بہت سارے عہد باندھتا ہے اور عہد کرتا رہتا ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر عہد جو اللہ کے نام پہ باندھا جائے اور ہر وعدہ جو آدمی کرے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ عہد و پیمان جو ہے اسی پر ساری زندگی صلاح اور خیر پر قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو تجارت ہو یا معیشت ہو یا خاندانی زندگی ہو یا میاں بیوی کے تعلقات ہوں، ان سب کے اندر عہد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حکمراں ہوتے ہیں وہ بھی عہد کرتے ہیں، جو رعایا ہوتی ہے وہ بھی عہد کرتی ہے، میاں بیوی بھی ایک عہد کر کے رشتے میں بندھتے ہیں، اس لیے اس کو عقد کہا جاتا ہے، عقد کے معنی بھی عہد کے۔ تو یہ عہد جو ہے اسی پر پوری زندگی تعمیر ہوتی ہے، اور وفا عہد کو پورا کرنا یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے بہت سارے اعمال اور اخلاق کا پورا فریم ورک تیار ہوتا ہے۔ اس سے اگلی چیز جو اس کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عدل اور انصاف کی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اس نے امت کا مقصد یہ بنایا ہے قوامین للہ شہداء بالقسط، جو اللہ کے لیے قسط کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہیں، قسط کے اوپر قائم ہیں۔ امت وسط کے بھی ایک معنی لوگوں نے یہی کیے ہیں کہ وہ امت کے جو عدل کے اوپر قائم ہے، انصاف کے اوپر قائم، وہ انصاف اور وہ عدل اور وہ میزان جس کے اوپر کہ زمین و آسمان قائم۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، اسی کے ساتھ اس نے اشارہ کیا تو اس نے آسمان و زمین کو ایک میزان پر قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، نہ اس میں زیادتی کرو نہ اس میں کمی کرو، بلکہ پورے انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔